صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلو علی الحبیب. جی سبق نمبر 21 کیا لکھا ہے؟ وقف. کیا لکھا ہے؟ وقف نہیں، وقف. کیا ہے؟ وقف. یان پڑھو کیا لکھا نیچے. وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کرے تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دے پھر وقف ہوگا. ٹھیک ہے، جو پڑھ دے نا عما یتساءلون عن النبأ العظیم ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا، یہ کام نہیں پورا کر رہے، کیونکہ وہ قاعدہ یعنی کہ وہاں ساکن کر رہے ہیں لیکن آواز اور سانس کو دونوں کو ختم نہیں کر رہے. اگر اتنی جلدی تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. جی اگر الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ وقف کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہرنا، رکنا. ٹھیک ہے، یعنی جس کلمے پر آپ نے وقف کرنا ہے وہاں آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دے پھر وقف ہوگا. سٹاپ، رکنا ہے. ادروائز یہ درست نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وقف بھی کر رہے ہیں، اپنی طرف سے ساکن کر رہے اس کو، لیکن اس کے اوپر آواز اور سانس دونوں کو ختم بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، وقف کے کیا معنی شمروز؟ ہاں، جس کلمے کے بعد وقف کریں وہاں آواز اور سانس دونوں کو ختم کرے پھر قاعدہ درست ہوگا. اگر ادروائز ملا کے پڑھنے کا طریقہ کار وہ اس کے مطابق جو آپ کو عرض کر دیا وہ کرنا ہے. دوسرا کیا لکھا ہے یاد؟ کلمے کے آخر حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں. اچھا، آخر حرف نہیں ہے، کیا ہے؟ آخری. کیا ہے؟ ہاں، ہم نے آخر اور آخر کا مطلب پتہ کیا تھا. کس کو یاد ہے آخر کسے کہتے ہیں؟ سکلین نہیں ہے؟ نہیں، آخر دوسرا اور آخر ہاں بالکل سب سے آخر، یعنی کہ پیچھے، سب سے لاسٹ پیچھے والا. جس یعنی کہ اب جو ہے ادھر سے اگر دیکھا جائے تو عبد الوحید اب یہ آخر پہ بیٹھا ہے اور شمروز آخر پہ بیٹھا ہے نا. آخر اور آخر میں فرق ہے. کہ کلمے کے آخری حرف پر، کلمے کے کیا کیا ہو؟ دو زیر، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو وقف میں اسے ساکن کر دیں گے. جیسے صادقین، کیا ہے؟ نون کے اوپر کیا ہے؟ وقف. کیا کریں گے تو کیا کر دیں گے؟ صادقین. یہاں وقف کی صورت میں کیا قاعدہ ہو جائے گا؟ نہیں یار جی شمروز، دو نے مد لازم کا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، مد عارض. کیا ہوگا؟ مد عارض، کیونکہ یہ ہم نے اپنی مرضی سے اس کے اوپر جزم لگائی ہے، عارضی سکون لگایا ہے، یہ سکونی اصلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کسی وقف کی وجہ سے کسی حرف کو ساکن کیا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ شاباش. نادمین، وقف نادمین، یہاں بھی مد وقف کی صورت میں مد عارض ہیں. مستقیم، وقف میں مستقیم. فیہ، وقف میں فی، یہاں کون سی مد ہوگی؟ فی پہ کون سی مد ہوگی؟ ہاں ٹھیک ہے.
ہا ساکن ہوا، میم یا نون ساکن کے بعد ہی تھوڑی، تو یعنی کہ ہا ساکن ہو یا کوئی بھی حروف مدہ کے بعد کسی حرف کو ساکن کر دے تو مد عارض. ٹھیک ہے جی. آگے کیا ہے؟ شفتین. وقف کریں گے تو شفتین. جی اچھا جی. آگے کیا لکھا ہے؟ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہو تو اس وقت انہیں وقف میں الف سے بدل دیں. ہاں، دو زبر دو زیر دو پیش کو قاسم بھائی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، حسد بھائی کیا کہتے ہیں؟ ہاں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو اگر یہ دو زبر ہو کلمے کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو تو وقف میں اسے الف سے بدل، جیسے الفافن، وقف کریں گے تو الفافا. علمن، وقف میں علما. نبیًا، نبیّا. یہ نا کچھ شور نبی اس طرح کرتے، اس کی کوئی پتہ نہیں کہاں تک درست ہے، تو اس کے اوپر شفقت فرما دی جائے. نبیًا، وقف کریں گے تو نبیّا. ٹھیک ہے جی. آگے کیا لکھے؟ کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دے. ہاں ٹھیک ہے جی. گولتا یہ ذہن نشین کر لیجئے ہیں، کہیں بھی آ جائے تو وقف میں کیا کرنا ہے؟ جیسے اگلے پیج پہ آ جائیں، قوتن، قوہ، رقبتن، وقف میں رقبہ. جاریتن، وقف میں جاریہ. آگے کیا ہے جی؟ خڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حروف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے ہیں، وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. مثلا وتولا، وقف میں بھی وتولا ہے. من الاولا، وقف میں بھی من الاولا. فترضى، وقف میں بھی فترضى. وانحر، وقف میں فرغب، وقف میں فحدث، وقف میں فیہا، وقف میں تہتدو، وقف میں قولی، وقف میں آگے کیا ہے جی؟ مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کی کو ظاہر نہ بولیں. ہاں، بالحق، وقف کہیں گے تو بالحق. کیا کہیں گے؟ ایک ہی مثال ہے. تو جہاں بھی یعنی کہ اس طرح کی یعنی کہ آپ کو یہ قاعدہ ذہنی نشین رکھ لیجئے کہ مشدد حرف پر وقف کریں تو تشدید کو باقی رکھیں مگر حرکت ظاہر نہ ہو ہے جی. آگے پڑھیے. تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے. اسے نون قطنی کہتے ہیں. اسے نون قطنی کہتے ہیں. جیسے تھا خیرن، کیا ہے؟ الوصیت تھا نا. لیکن اب کیا کریں گے؟ یہ جو ہم لام آگے یعنی کہ جو دو زبر کی تنوین کے ساتھ جو نون ہے نا، اس کو یہ لام کے ساتھ ملا دیں گے اور حمزہ جو لکھا ال والا نا، ال والا اس کو ختم کر دیں گے. کیسے؟
خیرن الوصیۃ، حمزہ وصل یہ ہے الوصیۃ والا، الوصیۃ ہے، لیکن اس کو ہم نے ختم کر دیا اور تنوین کے نون ساکن کو زیر دک کر آگے لام کے ساتھ ملا دیا۔ وقف کریں گے تو کیا کہیں گے؟ خیرا الوصیۃ شیبن السماء، شیبا السماء۔ ہم نے پہلے پڑھا نا دو زبر کی تنوین کو کیا کریں گے وقف میں؟ ایک تو شیبن کو شیبا بنا دیا ہم نے۔ اسی طرح منیبین ادخلوہا، منیب ادخلوہا، اس کو ہم نے پہلے تو ہم نے شیبہ پڑھا، خیرہ پڑھا، اس کو منیب کیوں پڑھا؟ دو زیریں نا تو ان کی وجہ سے اب یہ اس کو وقف میں ہم نے پڑھا تھا دو زبر کی تنوین، تو وقف میں کیا کر دیں گے؟ تو اس لیے ہم اس کو منیب کہہ رہے ہیں۔ منیبین ادخلوہا